یہ وحدت ہمارے اندر نہیں ہے. ہر شخص جانتا ہے اور پارٹی بازی اور تفرقہ عام ہے. ہم نے اس پارٹی بازی اور تفرقے کو روکنے کے لیے اور وحدت کو قائم کرنے کے لیے اس جدوجہد کا آغاز کیا ہے. امت مسلمہ کی تشکیل نو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ کی تشکیل نو یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو دائرہ ایمان میں سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، وہ ایک جھنڈے تلے آ جائیں، وحدت اختیار کر لیں. تفرقے میں مبتلا رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے. آپ جس سے پوچھیں کہ امت مسلمہ مسلمانوں کی واحد جماعت تھی، آپ کا امت مسلمہ سے کیا تعلق ہے، تو وہ کہے گا کہ میں امت مسلمہ کا رکن ہوں. لیکن دوسری طرف کہیں وہ جماعت اسلامی کا رکن ہے، کہیں وہ منہاج القرآن کا رکن ہے، کہیں وہ دعوت اسلامی کا رکن ہے، کہیں تحریک لبیک کا رکن ہے، کہیں پیپلز پارٹی کا رکن ہے، کہیں تحریک انصاف کا رکن ہے، کہیں مسلم لیگ کا رکن ہے. دوستان محترم، یہ دوہری رکنیت آپ کی رکنیت کو مشکوک بنا رہی ہے. دوہری شہریت تو آپ نے سنی ہے نا، کہ ایک شخص پاکستان کا شہری بھی ہے اور برطانیہ کا شہری بھی ہے. کیا پتا کس کا وفادار ہے، کیا معلوم کس کے لیے کام کرتا ہے، اوپر سے کس کے ساتھ ہے، اندر سے کس کے ساتھ ہے، کچھ معلوم نہیں. یہی حال رکنیت کا ہے. دو کشتیوں کا سوار کبھی کنارے نہیں لگتا. تم کہتے ہو کہ تم امت مسلمہ کے رکن بھی ہو اور کسی اور جماعت کے رکن بھی ہو. بتاؤ تو صحیح وفادار کس کے ہو؟ تمہاری وفاداریاں تو کسی اور جماعت کے ساتھ ہیں، امت مسلمہ کے ساتھ تو کوئی وفاداری نہیں. تم جیتے اور مرتے تو کسی اور جماعت کے لیے ہو. یاد رکھو، تم اسی جماعت کے رکن تصور کیے جاؤ گے جس کے وفادار ہو، جس کے گن گاتے ہو، جس کے لیے جیتے اور مرتے ہو. کہتے رہو تم امت مسلمہ کے رکن ہو، تم نہیں ہو. تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر واقعتاً تم امت مسلمہ کے رکن ہو تو اس رکنیت کو ختم کر کے دیکھو جو تم نے اختیار کر رکھی ہے. نہیں چھوڑو گے. پتا چلا تم اس کے وفادار ہو، امت مسلمہ کے نہیں. تو یہ دو رکنیتیں تمہاری وفاداری کو مشکوک بنا رہی ہے. ایک طرف ہو جاؤ، یا ادھر یا ادھر. لیکن افسوس کہ تم تو امت مسلمہ کو جماعت ہی نہیں مانتے. یاد رکھو، امت مسلمہ جماعت تھی، امت مسلمہ جماعت ہے، امت مسلمہ جماعت رہے گی. امت مسلمہ اس وقت جماعت تھی
جب کوئی دوسری جماعت تھی ہی نہیں، کسی جماعت کا وجود ہی نہ تھا، کسی دوسری جماعت کے بارے میں سوچنا بھی گناہ تھا۔ تم کہتے ہو امت مسلمہ جماعت ہی نہیں، اور اگر کل امت مسلمہ جماعت تھی تو آج بھی جماعت ہی ہے۔ تمہیں اپنی جماعتوں کی بہت فکر رہتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی جماعت کی کوئی فکر نہیں۔ ہر وقت اپنی جماعت کی فکر رہتی ہے، اپنی جماعت کی بقا کے لیے جنگ لڑتے ہو، سب کچھ کرتے ہو۔ کیا کیا تم نے امت مسلمہ کے لیے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو کیسے تعلق جتاتے ہو، کیسے نسبت جتاتے ہو امت مسلمہ کے ساتھ؟ اگر امت مسلمہ کے ساتھ نسبت قائم رکھنی ہے تو امت مسلمہ کے لیے مخلص ہونا پڑے گا۔ وہ سب کچھ امت مسلمہ کے لیے کرنا ہوگا جو آج اپنی اپنی جماعتوں کے لیے کر رہے ہو، اپنے اپنے فرقوں کے لیے کر رہے ہو۔ اگر تم ہم جیسے انسانوں کے سامنے یہ بات ثابت نہیں کر سکتے کہ تم امت مسلمہ کے وفادار ہو، اللہ کے سامنے کیا کرو گے؟ پہلے یہاں تو ثابت کرو کہ تم محض امت مسلمہ کے وفادار ہو، کسی اور جماعت کے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں۔ ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔